ایک نسل کماتی ہے، ایک اجاڑتی ہے، آپ کی آمدن کم ہو جاتی ہے، آپ کے مزاج مختلف ہو جاتے ہیں۔ ہر وہ بندہ جو اپنی زندگی میں عروج پانا چاہتا ہے، وہ بیوی کو شوہر کے مقدر سے ملنا شروع ہو گیا۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے وظیفے میں ہم بہت اہم موضوع ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ اکثر لوگوں کو آپ نے یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ فلاں شخص فلاں کام کرتا تھا، بات نہیں بنتی تھی لیکن راتوں رات امیر ہو گیا، یا فلاں شخص نے بہت عرصہ محنت کی، کوئی نہیں جانتا تھا لیکن اچانک مشہور ہو گیا۔ تو یہ جو کام ہے، یہ جو دام ہے، یہ آپ پہ عاشق کیسے ہوتا ہے، آپ کے گرد یہ کیسے گھومتا ہے، یہ جاننے کے لیے ایک ایسا طلسماتی وظیفہ جس کا ذکر کچھ دن پہلے سید محمد علی زنجانی صاحب فرما رہے تھے، تو ہم نے سوچا، ہم نے ریکویسٹ کی کہ یہ وظیفہ آپ تک بھی پہنچایا جائے۔ اس کے محرکات کیا ہیں، اس کا کیا طریقہ ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں، وہ جانیں گے سید محمد علی زنجانی صاحب سے۔ بہت شکریہ بخاری صاحب۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ جس کو چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، لیکن میرا ایمان یہ ہے کہ اللہ اپنے جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے، وہ انسان کو بار بار موقع دیتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھے، آگے نکلے۔ اور زندگی بھی اور مقدر بھی، تقدیر بھی، بخت بھی انہی لوگوں کا ہمیشہ بلند رہتا ہے جو اپنے کام سے عشق کرتے ہیں، اپنے کام سے محبت کرتے ہیں، اپنی ذات کے اندر موجود ان خوبیوں کو تلاش کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا ایک اچھا دور چل رہا ہو اور اس میں آپ بہت پیسہ کماتے ہیں، بہت آگے نکلتے ہیں، پھر ایک ایسا دور بھی آ جاتا ہے کہ جس میں آپ تنزلی کا شکار، یا آپ کی آمدن کم ہو جاتی ہے، آپ کے مزاج مختلف ہو جاتے ہیں۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص کے آ جانے سے اس کے اچھے نصیب سے بھی آپ کا کام اچھا ہو جاتا ہے، یا آپ کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا، اس کے پیدا ہو جانے کے بعد آپ کی زندگی میں ترقی شروع ہو گئی، یا شادی کے بعد شوہر کو بیوی کے مقدر سے ملنا شروع ہو گیا، بیوی کو شوہر کے مقدر سے ملنا شروع ہو گیا۔ تو اسی طرح بلکہ بزرگوں کی کہاوت بھی ہے کہ ایک نسل کماتی ہے، ایک اجاڑتی ہے، پھر اگلی کماتی ہے اور پھر اسے اگلی اجاڑتی ہے۔ تو کیوں نہ آج میں ایک ایسا وظیفہ اور ایسی تسبیح کہ آپ کی زندگی کے جو بھی حالات چل رہے ہیں وہ تو آپ ذائچے سے بہتر معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کا اچھا دور، اچھا وقت کس ایج میں، کس مہینے میں، کس سال میں ہوگا، تاکہ آپ اس وقت میں اپنے کاموں کی بنیاد رکھیں۔ لیکن اب یہ ساری چیزیں اگر آپ کی زندگی میں نہیں، کوئی ایک چیز تو ایسی ہونا جو آپ کے ساتھ منسلک رہے، تو کیوں نہ آج میں آپ کو ایک ایسی تسبیح بتا دوں جو تسبیح عشق ہے، جو تسبیح محبت ہے، جو آپ کی زندگی میں اپنی ذات سے آپ کے اندر موجود جو آپ کا فن اور ہنر ہے، آپ کو جب اس سے عشق ہونے لگے گا تو اللہ پاک کی ذات آپ کے لیے آسانیاں بھی پیدا کرے گی۔ اور سب سے مزے کی بات یہ کہ بخاری صاحب اس کو پڑھ لینے کے بعد آپ کے جتنے بھی حاسدین ہیں، جتنے بھی منافق لوگ ہیں، یا جو آپ کو آگے نہیں بڑھنے دے رہے، وہ آٹومیٹیکلی سائڈ پہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی بڑی فضیلتیں ہیں اور بہت سارے لوگ اس کے بارے میں جانتے بھی ہیں۔ لیکن اس تسبیح عشق کو آپ نے پڑھنا کیسے؟ کیونکہ ایسٹرالوجی کے اندر ہم جب بھی کوئی چیز دیکھتے ہیں تو ہم علم کا تعلق ہے جوپیٹر سے۔ تو آپ کے گھر میں اگر چنے موجود ہیں کہ 9 دانے آپ لیں چنے کے، اور ہر ایک دانے کے اوپر آپ رات کو عشاء کی نماز کے ساتھ ایک دفعہ اگر آپ اس پہ سورہ کوثر پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد دوسرے دانے پہ آپ سورہ کوثر پڑھ لیں، پھر اسی طرح تیسرے پہ، چوتھے پہ، اور 9 دانوں کے اوپر اگر آپ سورہ کوثر پڑھ لیتے ہیں اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ، اور ان 9 دانوں کو آپ صبح کسی پرندوں کو ڈال دیں یا آپ کہیں پہ بھی باہر رکھ دیں، اللہ کی مخلوق ہے وہ اس کو کھا لے گی۔ لیکن اس عمل کو اگر آپ 90 روز مسلسل اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں تو پھر مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے جو کرشمات ہیں، جو اس کے فوائد ہیں، وہ آپ کو 90 دن کے اندر ملنا شروع ہو جائیں گے۔ ہر وہ بندہ جو اپنی زندگی میں عروج پانا چاہتا ہے وہ اس عمل کو 90 روز ضرور کر کے دیکھے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ پاک اس کی زندگی میں بہت زیادہ کام۔ میں جب بزرگان دین کی وہ کتابیں پڑھ رہا ہوتا ہوں تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم پڑھتے ہیں لیکن ان کے فوائد سے ہم انجان ہوتے ہیں، اور اس کو ایک خاص طریقے سے اگر کیا جائے تو اللہ پاک مدد بھی کرتا ہے۔ اس کی زکوٰۃ بہرحال نکال دیجیے گا، ایک ہی دفعہ نکالنی ہے، اور وہ ہے 9 روپیہ، کہ 9 روپے کی آپ زکوٰۃ اس کی نکال دیجیے، اللہ پاک آسانی کرے گا۔
بہت خوب. آج زنجانی صاحب نے آپ کے لیے ایک ایسے وظیفے کا اعلان کیا، ایک ایسا وظیفہ آپ کو بتایا کہ جو کہ کلام الہی سے ہے. یقیناً کلام الہی میں طاقت ہے، اور اس کے جو فوائد بتائے یہ آپ اس سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا.